وأصحابك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے. نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا. نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ دین دین اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو اسلامی زندگی گزارنی چاہیے. اسلامی زندگی کا سلسلہ لیے مدنی چینل پر ہم حاضر ہیں. اپنی مصروفیات چھوڑ دیجئے، ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہو جائیے، لیکن ٹھہریے کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، آخرت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے علم دین حاصل کریں گے اور انشاءاللہ جو کچھ سیکھیں گے نیکی کی دعوت دے کر دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ یہ سلسلہ اسلامی زندگی، اس میں ہم ایک ٹاپک کو لے کر چلتے ہیں. اس حوالے سے مدنی پھولوں کا سلسلہ رہتا ہے، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہتا ہے، اور خصوصاً یہ سلسلہ امریکہ، کینیڈا اور اس کے اطراف کے ممالک کے ہمارے جو ناظرین ہیں مدنی چینل کے، ان کے لیے ہوتا ہے، اور بالعموم پوری دنیا دعوت اسلامی کے اس فیضان سے فیضیاب ہو رہی ہے. تو آپ بھی محروم نہ رہیے. آپ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں آواز کے ذریعے یا میسیج کے ذریعے بھی شامل ہو سکتے ہیں. وائس کے لیے اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، اسکرین پر آپ ابھی نمبر دیکھیں گے، انشاءاللہ ان نمبروں کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ وائس کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں. لیجئے نمبر آ گئے. ان نمبروں کے ذریعے آپ اپنے تاثرات، اپنی فرمائشیں، روحانی علاج یا آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس حوالے سے کچھ شیئر کرنا چاہیں تو فون اٹھائیے، اچھی نیتیں کر لیجئے، اور انشاءاللہ ان نیتوں کی برکتیں آپ کو یوں نصیب ہوں گی کہ اگر آپ کی کال شامل سلسلہ نہ ہو سکی، سلسلے میں شامل ہم نہ کر سکے، تو آپ کی اچھی نیتیں ہوں گی، آپ کو ثواب ضرور ملے گا. اور ساتھ ہی میسیج کے لیے ابھی آپ کو آئی ڈی دکھائی جائے گی، اس آئی ڈی کے ذریعے آپ اپنے میسیجز بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں اور یوں ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں. اسلامی زندگی، اسلامک لائف اور تلاوت قرآن پاک ہم ابتداً سنتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو ٹاپک بھی بتائیں گے. قاری صاحب بھی موجود ہیں. قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے ہمیں اچھی نیتیں بھی انشاءاللہ کروائیں گے. ان اچھی نیتوں کو کر کے اور انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Our beloved Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam has stated, Niyatul mu'mini khayrun min amalihi. The intention of a believer is better than his action. Dear Islamic brothers, dear viewers and listeners of Madani channel, remember, without a good intention, one cannot receive reward for his good deed. Therefore, I intend to recite the glorious Quran in order to earn rewards.
in order to obey the command of Almighty Allah Azza wa Jal and His beloved Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam, and with the intention of observing respect for the recitation of the Holy Quran. If it is possible, please try and sit on your hams as you would in the tashahhud position of salah, and lower your gaze. Furthermore, in order to follow the command of the Holy Quran, make an intention to attentively listen to the recitation of the glorious Quran for the pleasure of Almighty Allah Azza wa Jal, by following the instructions of the blessed hadith. If it is possible, with sincerity in your hearts, listen to it with tearful eyes. Inshallah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. Translation from Kanzul Iman. O you who believe, give from the good things which you have earned, and of what we have provided from the earth for you. Do not intend to give the worthless part of your earnings in charity, whilst you would not take it yourself unless with closed eyes. And know that Allah is free of need and is praiseworthy. The devil threatens you with poverty and commands of you lewdness, and Allah promises you forgiveness from it and bounty. Surely Allah is all embracing, all knowing. He bestows wisdom upon whom He wills, and whoever has been given wisdom has certainly been given much good, and none pay attention to guidance except those of understanding. Amantu billahi sadaqallahu al-azim. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. چونکہ ہمارے قاری صاحب کو موضوع پتہ ہوتا ہے تو وہ اسی حوالے سے کچھ تیاری کر کے رکھتے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ابھی ہوں گے کہ انشاءاللہ ہم ان کو ٹاپک بتائیں گے، تو بتاتے ہیں انشاءاللہ. نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ٹاپک بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور اس ٹاپک کے تعلق سے مدنی پھول بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے.
دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہو یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پیش کر رہا ہوں۔ آپ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس کلام میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ، ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ پھر مدینے کی گلیوں میں اے کردگار، پھر مدینے کی گلیوں میں اے کردگار، کاش پہنچوں میں روتا ہوا زار زار، پھر مدینے کی گلیوں میں اے کردگار، کاش پہنچوں میں روتا ہوا زار زار، پھر مدینے کی گلیوں میں اے کردگار، کاش آ کر مدینے میں پروانہ، کاش آ کر مدینے میں پروانہ، کاش آ کر مدینے میں پروانہ، سبز گنبد پہ ہو جاؤں آقا نثار، سبز گنبد پہ ہو جاؤں آقا نثار، پھر مدینے کی گلیوں میں اے کردگار، ساقیا جام ایسا پینا دے مجھے، ساقیا جام ایسا پینا دے مجھے، ساقیا جام ایسا پلا دے مجھے، بعد مردل بھی اترے نہ جس کا خمار، بعد مردل بھی اترے نہ جس کا خمار، کاش پہنچوں میں روتا ہوا زار زار، پھر مدینے کی گلیوں میں اے کردگار، چومتا رہتا نالین سرکار کی، چومتا رہتا نالین سرکار کی، چومتا رہتا نالین سرکار کی، کاش ہوتا میں طیبہ کا گرد و غبار، کاش ہوتا میں طیبہ کا گرد و غبار، پھر مدینے کی گلیوں
بدکار کو آئے طیبہ میں پھر موت بدکار کو آئے طیبہ میں پھر ہو بقیع مبارک میں اس کا مزار ہو بقیع مبارک میں اس کا مزار کاش پہنچوں میں روتا ہوا زار زار پھر مدینے کی گلیوں میں اے کردگار یا خدا بے حساب بخش تارے کو یا خدا بے حساب بخش تارے کو یا خدا بے حساب بخش تارے کو اس کو جنت میں دے دے نبی کا جوار اس کو جنت میں دے دے نبی کا جوار کاش پہنچوں میں روتا ہوا زار زار پھر مدینے کی گلیوں میں اے کردگار پھر مدینے کی گلیوں میں اے کردگار کاش پہنچوں میں روتا ہوا زار زار پھر مدینے کی گلیوں میں اے کردگار. آمین. کتنی پیاری سوچ ہے وہ ہوتا کاش میں طیبہ کا گرد و غبار. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کے اس استغاثے میں پڑھی گئی دعاؤں کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اسلامک لائف، اسلامی زندگی. اب وقت آ چکا کہ ہم آپ کو ٹاپک بتا دیں. تو یہ لیجیے ہم آپ کو ٹاپک بتاتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع ہے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کسب حلال. کسب حلال یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. اس ٹاپک کے تعلق سے اگر آپ کچھ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ فون اٹھا لیجئے. اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، ان نمبروں کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر آپ کی وہ کال شامل سلسلہ کر کے ہم اس کے تعلق سے بھی مدنی پھول لیں گے، مدنی پھول حاصل کریں گے. اور اگر آپ کی کچھ فرمائشیں ہیں تو اس کو بھی انشاءاللہ شامل سلسلہ کرنے کی کوشش کریں گے. کسب حلال، کسب جو ہے مطلق، اس سے مراد شرعی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے اسباب کا حصول ہے. اور ہم جو آج موضوع لے کر چل رہے ہیں اس کا تعلق گویا کہ رزق حلال کمانے کے کا عنوان ہم یوں سمجھ لیں کہ لے رہے ہیں. اب اس کی اقسام بھی ہیں، مال جو ہم حاصل کرتے ہیں اس کی انسان کو ضرورتیں بھی ہیں، اور جو مال ہم حاصل کرتے ہیں اس کے فوائد بھی ہیں، جو مال ہم حاصل کرتے ہیں اس کی آفتیں بھی ہیں. تو اب ظاہر ہے مال کے بغیر زندگی گزارنے میں انسان کو آسانی نہیں رہے گی مال کے بغیر. تو اب مال بھی حاصل کرنا ہے اور حلال ذریعے سے حاصل کرنا ہے. حرام کی آمیزش نہ ہو اس کا خیال رکھنا ہے، حرام نہ مل پائے یہ خیال رکھنا ہے. اور حلال ذرائع اختیار کرنے کے تعلق سے بھی انشاءاللہ مدنی پھولوں کا سلسلہ رہے گا. حضور کسب حلال. الحمدللہ عز و جل اللہ رب العالمین ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے رزق کا ذمہ کرم لیا ہوا ہے، یہ اس کا فضل ہے سبحان اللہ۔ کہ پیدا بھی اسی نے کیا اور رزق کا بھی جو ہے اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ترجمہ کنز الایمان، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، یعنی وہ اپنے فضل سے ہر ایک کے رزق کا کفیل ہے۔ اللہ رب العالمین رازق ہے، وہ اس نے رزق کا بھی وعدہ فرمایا ہے، لیکن اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ عالم اسباب بنایا ہے، اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کے جو ہے اسباب ہیں، تو اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم ارشاد فرماتا ہے۔ کسب حلال جو ہمارا موضوع ہے، یعنی حلال کمانا، جی تو رزق اللہ تعالیٰ دے گا لیکن ہم حلال کمانے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، یعنی آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا اور پھر جو ہے اس کے انتظامات بھی کر دیے، اور ہمیں عقل دے دی، سوچنے سمجھنے کی قوت عطا کر دی، ہمیں ہاتھ دیے، اور اسی طرح جو ہے وہ اعضاء دیے، معاملات ایسے پیدا فرما دیے کہ ہمارے لیے رزق کمانا جو ہے وہ آسان ہے۔ ہاں کوشش کریں گے تو رزق ملتا چلا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یعنی یہ اسباب اختیار کرنے کے حوالے سے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان عرض کرتا ہوں، ارشاد فرمایا کہ کسب نہ چھوڑو، حلال روزی کے لیے کوشش جاری رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان پر سے سونا چاندی نہیں برساتا، یعنی اس بات کی اسے قدرت تو ہے مگر کسی ہیلا سے روزی دینا اس کی عادت مبارکہ ہے، تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنا ہوگی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو عبادت کے لیے مسجد میں بیٹھ رہے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے گا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جاہل ہے، شریعت نہیں جانتا، اس لیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے میری روزی میرا نیزہ کے سائے میں رکھی ہے، یعنی جہاد کرنے میں، بے شک اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور رزق دیتا ہے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے اور اپنے بال بچوں اور جو اپنی کفالت میں ہیں ان کے گزارا کے لیے بقدر ضرورت رزق حلال کمانا فرض ہے، اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کوٹ کرتے ہیں کہ طلب الحلال واجب علی کل مسلم، کہ حلال روزی طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو اسباب پیدا کیے ہیں رزق حاصل کرنے کے حوالے سے، تو قرآن مجید میں جا بجا ان اسباب کا بھی ذکر کیا، اور ان اسباب کو پیدا جو اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں ان پر شکر کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورہ اعراف پارہ نمبر 8 کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے، راحتیں دیں، باوجود اس کے کہ تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ تو یہ جو اللہ رب العالمین نے رزق حلال کمانے کے اسباب پیدا کیے ہیں، تو یہ رب کی نعمت ہے، اس نعمت سے ہمیں مستفید بھی ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ یہ اسباب اختیار کریں گے اور بالخصوص رزق حلال کی کوشش کریں گے، اور یہی کوشش کرنی ہے ایک مسلمان کی، اور ہماری جو ہمارے سلسلے کا عنوان ہے اسلامی زندگی، تو انسان کی زندگی کے اندر یہ جو کسب کرنا، کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرنا، رزق کمانے کی کوئی ترکیب بنانا، یہ ایک اہم حصہ ہے۔ بزرگوں نے سمجھانے کے لیے بعض اوقات ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ بات بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے میں نے ایک جگہ پڑھا کہ آپ کہا کرتے تھے کہ اسلام کے 5 ارکان کے ساتھ ساتھ ایک اور رکن بھی ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ جو ہے 5 ارکان تم نے سنا تھا کہ کلمہ طیب
اللہ تعالیٰ کی توحید اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ، تو یہ پانچواں رکن کون سا آ گیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا روٹی، یعنی رزق. جی تو ایک شخص جو تھا یہ ہمیشہ آپ پر اعتراض کیا کرتا تھا اور علم دین بھی رکھتا تھا، تو وہ کہا کرتا تھا کہ یہ جو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ 5 ارکان اسلام میں تو یہ چھٹا یہ روٹی کیوں کہتے ہیں، رزق کے حوالے سے کیوں بات کرتے ہیں. جناب وہ حج کرنے کے لیے گیا اور جب حج سے واپسی آ رہے تھے تو ان کا جہاز جو ہے وہ اس کو مسئلہ ہو گیا اور جہاز ٹوٹ گیا، اور یہ ایک جزیرے پر جو ہے وہ اکیلا بچا کر پہنچ گیا نا. اور اب وہاں پر 3 دن جب گزر گئے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بڑا پریشان ہو گیا. کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص دور سے آ رہا ہے، بڑا حیران ہوا کہ اس ویرانے میں یہ شخص کون ہے. اس شخص کے پاس جو ہے وہ روٹیوں کا جو ہے وہ ٹوکرا بھی تھا اور پانی وغیرہ بھی تھا. تو اب کہنے لگا، دیکھ کر بہت خوش ہوا، ملاقات کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا کہ یہ تو غیبی مدد آئی ہے. تو کہنے لگا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دیجئے. تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو دوں گا لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ مجھے دینا ہوگا. کہنے لگا میرے پاس کیا ہے، اس ویرانے میں آ گیا ہوں، جزیرے میں ہوں، میں کیا دے سکتا ہوں. کہنے لگا اور کچھ نہیں دے سکتے، کم از کم جو تم نے نیکیاں کی ہیں، جو تم نے جو ہے وہ کلمہ شریف پڑھا ہے اور جو تم نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، تو اس کا ثواب مجھے دے دے. تو اس نے کہا کیوں نہیں، میں ضرور دوں گا. اور اس نے جو ہے وہ خوش بھی ہو گیا کہ یہ تو بڑا آسان نسخہ بتا رہے. تو اس نے کہا کہ جو میں نے نمازیں پڑھی ہیں، کلمہ شریف پڑھا ہے، روزے رکھے ہیں، اس کا ثواب آپ کو دیا، مجھے روٹی دیجئے. انہوں نے روٹی پیش کی، کھانا پیش کیا، کھانا کھایا. اچھا پھر 3 دن گزر گئے اور جو ہے کچھ کھانے کے لیے نہیں ملا، کوئی جانے کا بھی اسباب نہیں ہوئے. پھر وہی شخص آ گیا اور اسی طرح گفتگو ہوئی. تو اس طرح کر کے جو ہے وہ انہوں نے ساری نیکیاں جو ہے وہ اس شخص کو دے دی. اب یہ اصالہ ثواب کرنے کا ایک موضوع جدا سے ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہی مثال ہوتی ہے. تو بہرحال جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ کوئی جہاز وغیرہ آیا، کشتی وغیرہ کے ذریعے جو ہے اس جہاز میں سوار ہو گئے اور وہ شخص جو ہے پہنچ گیا. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو جانتے تھے کہ یہ میرے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا، لیکن بزرگوں کا جو اخلاق ہے وہ بہت بلند ہوتا ہے. جب انہیں معلوم ہوا کہ فلاں شخص جو ہے وہ حج کر کے آیا ہے تو آپ جو ہے وہ اس کے پاس گئے اور جا کے حج کی مبارکباد دی. وہ بھی بڑا خوش ہوا کہ بابا جی آئے ہیں اور مجھے مبارکباد دے رہے ہیں. تو پھر ساتھ ہی بابا جی نے جاتے جاتے کہا کہ وہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے کہ وہ چھٹا رکن والی بات، روٹی والی بات. تو ایک دم سے وہ خیال آ گیا کہ اچھا بابا جی یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے ہیں. تو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ جہاں پر دیگر جو ہے وہ عبادات ہیں اور ترکیبیں ہیں، دین اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے، وہاں رزق حلال کمانے کے حوالے سے بھی دین اسلام میں رہنمائی موجود ہے. ظاہر کسب کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، اور حرام کمانے والا بھی ایسا نہیں کہ وہ بغیر کوشش کے پا لیتا ہے، وہ بھی کوشش کرتا ہے. جیسے کوئی چوری کرتا ہے، جی اب عام طور پر جو روٹی کے حصول کے لیے، مال کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ بھی کوشش کرتے ہیں اور ان کی کوشش میں ان کی جان ہتھیلی پر نہیں ہوتی. لیکن جو چوری کر رہا ہے، جو ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو اس کو تو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر وہ گھوم رہا ہوتا ہے. لیکن چونکہ فرق جو ہے وہ شریعت ہے، اگر شریعت نے جس کام کو حلال کہا، اس حلال طریقے سے حلال رزق کا حصول کرنا ہے، یہی آج کا ہمارا موضوع ہے. اور حرام مال سے بچنا ہے، حرام کمانے سے بچنا ہے، حرام کے لیے کوشش کرنے سے بچنا ہے، چاہے وہ سود کے نام پر ہو، رشوت کے نام پر ہو، چوری کے نام پر ہو، ڈکیتی کے نام پر ہو، یا گداگری کے نام پر ہو. لوگ مانگتے پھرتے ہیں، وہ بھی صبح سے شام تک کھڑے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، شریعت نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، تو یوں ہم شریعت کے فالوورز ہیں، شریعت کے پیچھے چلنا ہے اور شریعت کی اتباع کرنی ہے. تو چونکہ ہم نے اسلامی زندگی گزارنی ہے تو کسب حلال کے لیے بھی حلال ذرائع اختیار کرنے ہیں، حلال طریقے اختیار کرنے ہیں اور یوں حلال کسب کرنا ہے. جی حضور. Islam is a complete and comprehensive way of life, the most balanced, the most perfect and natural system of living actually. And even rulings regarding
employment is also, masail regarding employment is also included in our beautiful deen. And it is necessary for one to learn these as well. You know, it is an obligation upon a Muslim to seek halal rizq, to seek a halal livelihood. And also, it is fard, it is an obligation upon the employer or employee, the one who is working, to know the masail, to know the rulings regarding employment. If the person does not learn this, then he is sinful. We are accountable for every word, for every action, for every deed and bounty that we receive from Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal will ask us about this. And rizq halal is also a ni'mat, also a bounty from Almighty Allah Azza wa Jal, that He has promised to His creation, and for this we must show thanks to Almighty Allah Azza wa Jal. Furthermore, Imam Ghazali rahmatullah ta'ala alayhi stated in Minhajul Abidin that on Qiyamah, regarding the bounty, ni'mat of Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal will ask, how did you get this? How did you spend it, and what niyat, what intention you made when you spent this as well? Remember, whatever is fixed for you from your rizq, from your income, your livelihood, this is all that you will get. If you open your shop, for example, for 10 hours and you meant to make one sale, that's all you're going to make. If you open for 1 hour and you are meant to get 10 sales, this is what you will have. Yes, you must put your effort, you must put your mehnat and your koshish definitely to earn that rizq halal, and also make dua as well. And then have complete yaqeen and conviction in Almighty Allah Azza wa Jal. Even Anbiya alayhimus salam, the Prophets alayhimus salam, they were also engaged in trade. Some were shepherds, for example, our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam himself would take trade caravans of al-Mu'mineen Sayyidatuna Khadija radiallahu ta'ala anha to different areas. This is mentioned in a beautiful hadith. Sayyidina Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu said that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, no food is better to man than that which he earns through his manual work. Dawood alayhi salam, the Prophet of Allah, ate only out of his earnings from his manual work. Subhanallah. Furthermore, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said in another hadith that Nabi Zakaria was a carpenter. This great Prophet of Allah Azza wa Jal, who took care of Sayyidatuna Maryam radiyallahu ta'ala anha, the chaste and the pious mother of Nabi Isa alayhi salam, he would earn his livelihood through the noble profession of carpentry as well. Upon such halal earnings, we receive much barakat from Allah Azza wa Jal. If a person does halal business, for example, anything that is halal. Sayyidina Zubayr bin Awam radiyallahu ta'ala anhu said that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, listen carefully. It is far better for you to take your rope, go to the mountain, cut some firewood, carry it on your back and sell it, and thereby saving your face from begging from the people whether they give you or not. This earning of halal rizq, also it saves us from many other evils as well. Beautiful hadith also mentioned that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, O people, Allah Azza wa Jal is tayyib. Allah Azza wa Jal is pure and only accepts that which is pure. Allah has commanded the believers as He has commanded the mursaleen, the messengers. He said that, O messengers, eat from the pure foods and do right. And He said, O you who believe, eat from the pure and good foods that we have given you. This income, remember, dear viewers of Madani channel, this income that you are getting, you are buying food, you are nourishing your body, your mind, you are nourishing the bodies of your family, of your children as well. Maybe our du'as are not accepted by Allah Azza wa Jal. Maybe our children are rebellious, or we lack concentration and tawajjuh in salah, etc. because of haram income, because of mixing haram with halal. The beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam mentioned in a summary of hadith, he mentioned the traveling of a person. He's traveling after a long journey and his hair is disheveled, messed up. His clothes are dusty and he's touching his hands and he's saying, Ya Rabb, Ya Rabb, oh my Lord, oh my Lord. But his food is haram, his food is unlawful, his drink is unlawful, his clothing is unlawful, and he is nourished unlawfully. So how can his dua be accepted? This we must keep in our mind as well. यानी हलाल कमाना या हराम कमाना, आज़ा के ज़रिए, हम इन हाथों के ज़रिए, इन कदमों के ज़रिए, इन आँखों के ज़रिए जब चल कर जाते हैं, पाँव के ज़रिए किसी चीज़ को लेते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, इसका असर दिल पर बड़ा पड़ता है। और बड़ी प्यारी बात बताई कि वो दिल जो है वो भी ग़िज़ा चाहेगा, और दिल को ग़िज़ा जो है वो अगर हलाल नहीं मिलेगी, प्योर नहीं मिलेगी, तो फिर वही है कि
دعا ہم کہتے ہیں قبول نہیں ہوتی، تو دعا کیسے قبول ہو کہ ہم نے کھانا پینا اپنا اس پر غور نہیں کیا کہ ہم کیا کما رہے ہیں، کس طرح کما رہے ہیں، اور کھانے میں اگر حلال غذا نہیں لیتے ہیں تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے اعضاء میں جو طاقت ہے وہ کھانے پینے سے تو ہے، تو اگر کھانا پینا حلال نہیں ہوگا تو پھر یہ جو طاقت ہے، اس اعضاء میں جو طاقت آئی ہے، یہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ڈرانے والی وہ حدیث بھی سنائی کہ جو جسم آگ سے، جو جسم حرام سے پلا ہے وہ آگ سے زیادہ قابل ہے، اس طرح کی بھی روایت کچھ آپ نے بیان کی۔ تو اب یہ تو ہے کہ حلال کمانا ہے، حلال کے لیے کوشش کرنا ہے۔ اب ہم رزق اختیار کرتے ہیں کیونکہ ہم نے دنیا کو بہت زیادہ سمجھا ہوا ہے، دنیا ہی ہمارے مطمع نظر ہوتی ہے، تو اب مال اختیار کرنا ہے، مال حاصل کرنا ہے، اس کی اہمیت ہمیں پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ ہے کہ وہ دنیا چونکہ عالم اسباب ہے تو ہم نے اسباب اختیار کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ آسمان سے سونا چاندی برسائے، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے کہ وہ ہم جو ہے کسب کریں، کوشش کریں، مال حاصل کریں۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے جو ہے اسباب بنائے ہیں، ان میں سے کچھ اسباب تو ایسے ہیں کہ جو حلال اور طیب ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ یعنی ہماری دنیا جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، اس کے اندر اگر ہمیں طاقت بھی عطا کر دی، ہمیں اختیار دے دیا، چاہو تو حلال کماؤ، چاہو تو حرام کماؤ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ حلال ہے یا حرام؟ اس سلسلے میں ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے، اور یہ شوق پیدا کرنے کے لیے، یہ ذہن بنانے کے لیے کہ یہ ہمیں پتہ چل جائے، حلال حرام کی تمیز آ جائے، اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا۔ جب ہم دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، انشاءاللہ عز و جل یہ چیز ہمارے اندر آئے گی کہ ہم نے زندگی گزارنی ہے، کون سی زندگی؟ اسلامی زندگی، اور اسلامی زندگی کے اندر رزق حلال کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رزق حلال کمانے کے حوالے سے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، چند احادیث بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس لیے حلال کمائی کرتا ہے کہ سوال کرنے سے بچے، اہل و عیال کے لیے کچھ حاصل کرے، اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، یعنی 3 نیتیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 کسی سے سوال نہ کرے گا، نمبر 2 اپنے اہل و عیال کو کچھ دے گا، اور جو میرے پڑوسی ہوں گے انہیں بھی اپنے رزق میں سے کچھ نہ کچھ دے گا۔ ارشاد فرمایا کہ وہ قیامت میں یوں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو جو رزق حلال کماتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نیتیں کریں اچھی اچھی، کہ ہم جو رزق کما رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، کہ رزق حلال کما رہے ہیں، ساتھ نیت بھی بہتر ہونی چاہیے۔ امیر اہل سنت نے کتنا اچھا ذہن دیا ہے ہمیں کہ جب بھی کوئی عمل کرو، جب بھی کوئی نیکی کرو، تو پہلے نیت جو ہے وہ کر لو کہ یہ عمل تم کر رہے ہو تو اس کا نیت کیا ہے۔ تو رزق حلال کے حوالے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہمیں نیت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ کسی سے سوال نہ کرنے کی نیت ہو، اہل و عیال کی جو ہے کفالت کی نیت ہو، اور پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کی نیت ہو، اور ان نیتوں کے ساتھ رزق حلال کمائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قیامت کے دن ہمارا چہرہ جو ہے وہ 14ویں چاند کی طرح، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لگاتار حلال روزی کماتا ہے اور حرام کی لقمہ کی آمیزش نہیں ہونے دیتا تو اللہ عز و جل اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے، سبحان اللہ، اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دل کی بات کی تھی، مبلغ دعوت اسلامی بھی جو ہے وہ اعضاء کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اعضاء کو جو ہے وہ رزق حلال پہنچے گا، دل کو بھی جو ہے وہ رزق پہنچتا ہے، قوت جو پہنچتی ہے وہ رزق کے ذریعے پہنچتی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ حلال کھانے کی کیا برکت فرمائی کہ اس کے دل کو اپنے نور سے اللہ رب العالمین روشن فرما دیتا ہے، اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری ہو جاتے ہیں۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ جب آدمی حلال غذا کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو شخص حلال روزی کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔
دیکھیں کتنی پیاری فرمان ہے کہ کھانا تو ہے، وہ حلال کھائیں یا حرام کھائیں۔ اگر حلال کھائیں گے تو جیسے بزرگ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی پہلا لقمہ کھائیں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العالمین ہمارے گناہ کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور مزید فرمایا کہ رزق کمانے کے یعنی بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ اسباب ایسے بھی ہوں کہ جو بظاہر ذلت ہوتی ہو اس میں، جیسے ایک معزز آدمی نہیں کوشش کرے گا کہ ایک چھابڑی لگا لے، یعنی چھابڑی فروش جو ہوتا ہے جو عام چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے، تو عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے معزز ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہمارا تو یہ سٹیٹس ہے، اور ہم تو بڑے جو ہے وہ دنیا کے اندر عزت دار سمجھے جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ چیز بھی شیطان جو ہے وہ دل میں ایسے ڈال دیتا ہے کہ وہ آدمی وہ کسب نہیں کرتا، وہ طریقہ اختیار نہیں کرتا جس میں بظاہر تھوڑی سی ذلت ہو، جبکہ یہ بظاہر تو ذلت ہے، لیکن سوچے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس پر کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ کہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ رزق کی تلاش میں اگر ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک اور جو ہے وہ ذلت کی جگہ کھڑا ہونے کے حوالے سے ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ حضرت سیدنا امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کیا دیکھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، اور ان کی ولایت تو مشہور ہے، بادشاہ تھے، بادشاہ سے جو ہے یہ جو ہے وہ فقراء کی زندگی کے حوالے سے یعنی اولیاء اکرام کے راستے پر چلے، بادشاہ چھوڑ دی، اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے ولایت کا تاج عطا فرمایا۔ لیکن ولی ہونے کے باوجود یہ کیا کرتے کہ جنگل چلے جاتے، وہاں لکڑیوں کو جمع کرتے، لکڑیوں کا جو ہے وہ گٹھا بناتے اور اپنے سر پر لاد کر گھر لایا کرتے تھے۔ حضرت امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان سے ملاقات ہوئی کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں، آپ کی اتنے چاہنے والے ہیں، اتنے ماننے والے ہیں، اتنے آپ کے مرید ہیں، تو وہ ایک خدمت سر انجام دے دیں گے، آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے وہ حدیث پاک نہیں سنی کہ جو کوئی کسب حلال کے لیے ذلیل جگہ کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ فضائل تھے ہمارے اولیاء کرام کے پیش نظر جس کی وجہ سے یہ کسب کیا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ایک اور حدیث پاک بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے وہ تشریف رکھتے تھے۔ تو ایک نوجوان قریب سے گزرا، بڑی تیزی سے گزر رہا تھا نا، تو کچھ صحابہ اکرام اس نوجوان کی اس طرح تیزی دکھاتے ہوئے جو ہے جو دیکھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رزق حلال میں اتنی کوشش کر رہے ہیں، اتنی تیزی دکھا رہے ہیں، کاش یہ دین کے لیے بھی اتنی کوشش کرتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر جو بات ارشاد فرمائی وہ دل کے کانوں سے سننے والی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین غور سے سماعت فرمائیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تب بھی یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شمار ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے کوشش کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے تو یہ کوشش بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شمار ہوگی۔ البتہ اگر اس کی یہ محنت زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے، لوگوں پر برتری جتانے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو ساری محنت شیطان کی راہ میں شمار ہوگی۔ امیر اہل سنت یہ حدیث پاک بیان کرنے کے بعد کچھ اس طرح ذہن دیتے ہیں کہ بیٹے میٹھے اسلامی بھائیوں، مومن کی پوری زندگی عبادت ہے اور اس کا ہر کام باعث و اجر و ثواب ہے، جبکہ یہ سارے کام سنت کے مطابق ہوں۔ اسلام میں زہد و تقوی اور عبادت کا جو وسیع تصور ہے وہ اس حدیث پاک سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن آدمی اپنی ذات پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر اور ملازموں پر جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ سب صدقہ اور عبادت ہے جس پر اسے اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اجر و ثواب حاصل کرنے کا بہت اچھا ذریعہ ہے، اور یہ بڑی پیاری بات کہ اسلام کے اس عبادت کے وسیع تصور کا اس حدیث مبارکہ سے ذہن ملتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے ساتھ ساتھ اگر کسب کر رہا ہے، مال کما رہا ہے،
اور اچھی اچھی نیتیں کیے ہوئے ہے، تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس کا یہ دوڑ دھوپ کرنا، ہمارا بھاگ دوڑ کرنا، یہ بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ اور ہمارے اسلاف بھی ان چیزوں کو نہیں دیکھتے تھے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ کم تر پیشہ کوئی اختیار کرے، تو بزرگوں کے اس طرح کے نام بھی موجود ہیں، کوئی بزاز کہلاتا تھا، کوئی حداد لوہار کہلاتا تھا، کوئی خیاط ہوا کرتا تھا، درزی۔ اور ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی اپنی جو زندگی کے انہوں نے واقعات بیان کیے ہیں، تو ابتداً جھاڑو بیچا کرتے تھے، عطر اور تیل اور اگربتی، اور یہ مطلب وہ پیشے نہیں ہے کہ جس کو لوگ اختیار کر کے وہ کہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا پیشہ اختیار کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے تھے، خوف تھا کہ کہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑ جائے، تو اب وہ کسب کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمانے والا ہے۔ اب یہ تو پتہ چلا کہ ہم نے کسب کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر ارکان جو ہمارے اوپر ہمارے ذمے لاگو ہیں، ان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہم نے کسب کرنا ہے، کوشش کرنا ہے حلال کے لیے۔ اور حلال کی کوشش کس حد تک کرنا ہے، اور اس کے مزید کیا مدنی پھول اور مزید کیا باتیں ہیں، یہ بھی ہم سنتے ہیں۔ بہت زیادہ کالز جمع ہو گئی ہیں، کچھ کال شامل سلسلہ کرتے ہیں، کچھ میسیجز پڑھ لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اپنے اس ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام مجتبیٰ شاہد اتاری ہے، میں امریکہ ورجینیا سے بول رہا ہوں۔ سلسلہ اسلامک زندگی بہت اچھا ہے، آپ اس کو جاری رکھیے۔ میری فرمائش یہ ہے کہ آپ مجھے نعت سنا دے۔ میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر، امام نے والا میرا پیر، داڑھی والا میرا پیر، کرتے والا میرا پیر، میرا پیر میرا پیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قمر زمان، ضلع جہلم، تحصیل پنڈ راغل خان سے بول رہا ہوں۔ میں نے بھی مدنی چینل دیکھ کے نمازی بنا ہوں اور داڑھی رکھنے کی نیت کی ہے۔ میری یہ فرمائش ہے، مجھے سرکار توجہ فرمائیں۔ یہ نعت خوان اسلامی بھائی سے میری گزارش ہے کہ یہ سنوا دیں مجھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالعزیز اتاری، ڈویژن صحرا مرشد باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور مجھے امیر اہل سنت کی یہ نعت سنا دیجئے، اب بلا لیجئے نا مدینہ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد مجاہد تاریخ فرام کبیر والا سے۔ نعت خواہ اسلامی بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ ہم ایک نعت سنا دیں۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد قاسم رضا اتاری، پنجاب زین آباد سے بات کر رہا ہوں۔ یہ نعت سنا دیں۔ ہے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ بارات چلی ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد معراج اتاری ہے، میں خانپور سے عرض کر رہا ہوں۔ میں سر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ رزق جو لوگ حرام رزق کماتے ہیں، اس کے وبال تھوڑے سے اور اس کا عذاب کیا ہے، یہ تھوڑا سا بتا دیں۔ الحمدللہ مدنی چینل بہت بڑا کام کر رہا ہے
اور گھر گھر کے اندر مدنی چینل نے ایک نور کی برسات اور بہت ہی لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کے عقیدے ٹھیک کرنا، اس میں ماشاءاللہ مدنی چینل کا نمایاں کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جناب ہمارے شیخ، ہمارے پیر طریقت، امیر اہل سنت کا سایہ تعبیر ہم پر سلامت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے راہ سنی آنکھیں رو رو کے سجانے والے سید شکیل احمد حضرت، ان دنوں میں ہر جگہ کوشش کر رہا ہوں اور مجھے حلال رزق کے لیے جاب نہیں مل رہی۔ میں کمالیہ سے حبیب الرحمان بات کر رہا ہوں۔ مہربانی کر کے کوئی سی اعلیٰ حضرت کا کلام سنا دیں، مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام اسلامی بھائی جنہوں نے ہمارے اس سلسلے میں کال کیے ہیں، ہم سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ اور یہ شاید حلال رزق کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جاب نہیں مل رہی، یہ روحانی علاج کے تعلق سے آپ لے لیجئے۔ اور بھی روحانی علاج کے تعلق سے میرے پاس یہاں بھی کچھ سوالات ہیں۔ میرے آپ کے حاضری میں سوال ہے، میں روزگار کے لیے بہت پریشان ہوں اور دل و دماغ پر سکون نہیں ہے، عجیب خیالات آتے رہتے ہیں، روحانی علاج بتا دیجئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری امی کے پاؤں میں ایسے درد ہوتا ہے جیسے مرچیں لگی ہوئی ہوں، تو اس کا کوئی وظیفہ اور روحانی علاج بتا دیجئے۔ اسی طرح ایسا لگتا ہے کہ دل پتھر ہو گیا، نماز پڑھنے سے دور بھاگتی ہوں۔ یہ کسی اسلامی بہن کا میسیج ہے۔ میں بڑی پریشان ہوں، آپ میری رہنمائی بھی کریں اور مجھے کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے۔ تو یہ کچھ میسیجز آپ کے سنا دیے اور کچھ کالز ہم نے شامل کی ہیں۔ آپ روحانی علاج بھی بتائیے گا، کچھ کالز آپ کے لیے تھیں، کچھ نعتیں سنا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، کوئی دل میں سارا جڑ ہے، کوئی دل میں سارا جڑ ہے، ارے او ارے او چھاؤنی چھانے والے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اب بلا لیجیے نا مدینہ، اب بلا لیجیے نا مدینہ،
آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، المدد تاجدار مدینہ، المدد تاجدار مدینہ، اب بلا لیجیے نا مدینہ، مجھ کو مدینے بلا لو، مجھ کو مدینے بلا لو، حسرتیں میرے دل کی نکالو، حسرتیں میرے دل کی نکالو، غوث اعظم کا صدقہ نبھالو، غوث اعظم کا صدقہ نبھالو، اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ، اب بلا لیجیے نا مدینہ، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، میں کر کے ستم اپنی جاں پر قرآن سے جاؤں کا سن کر، میں کر کے ستم اپنی جاں پر قرآن سے جاؤں کا سن کر، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، میرا پیر 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 میرا پیر، امام والا میرا پیر، زلفوں والا میرا پیر، چادر والا میرا پیر، سونا سونا میرا پیر، کہو میرا پیر 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 میرا ماشاء اللہ۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم سلسلہ دیکھ رہے ہیں اسلامی زندگی، اسلامک لائف۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کسب حلال۔ جی حضور۔ The devastations and destructions that can be caused because of earning haram rizq or haram income is many. Our beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has mentioned, as recorded or reported by Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala an, that
the flesh and the body that is raised on unlawful sustenance, which is haram sustenance, shall not enter paradise, and hell is more deserving to that flesh that grows on one's body out of unlawful sustenance. Imam Ghazali rahmatullah ta'ala alayhi has mentioned in Mukashafatul Qulub that the one who consumes even a morsel, one lukma, one who consumes a morsel of haram food, the angels of the earth and the skies, they curse this person till that food remains in the stomach. And if he dies in this state, his abode will be Jahannam, will be hell. Oh Bapa Jan, Shaykh Tariqat Amir Ahl Sunnat, Damat Barakatuhum Al-Aliyah, has mentioned in his famous book Excellence of Hunger, this can be downloaded or obtained from Maktabatul Madinah, that Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mentioned, whoever consumes a single morsel of haram food, his salah is unaccepted for 40 days and du'as are rejected for 40 days. Does not mean we must not make salah or du'a, but we must be careful for our our livelihood as well. In the same book, Excellence of Hunger, Bapa Jan has mentioned the very thought-provoking incident of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, that once a servant came in his court of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu and brought some milk, some doodh, and he drank this. The servant told him that before, when I should present you with anything to eat or drink, you asked me from where did I get this. This time you did not. So Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu asked him, from where did you get this milk? He responded that at the time of Jahiliyyah, during the time of Jahiliyyah, the time of ignorance, I cured somebody because of reciting some incantations, some like wazaif at that time. And now he paid me with this milk. When Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu heard this, immediately he put his fingers into his mouth and he vomited all that milk out from his stomach. And he made dua, oh Allah Azza wa Jal, whatever I could do I have done, please forgive whatever milk is left in the veins. So even doubtful foods we must be very careful of. Sayyidina Abu Sa'id radiyallahu ta'ala anhu has mentioned that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, listen carefully, the truthful and trustworthy businessman will be in the company of the prophets, the saints and the martyrs on the day of judgment. Huzur, some people, they say that because of the tension at work, because of the demands are so great at work, they miss their salah because of these things. But remember, you will be questioned about this salah as well on the day of judgment in the akhirah. One salah, if a person misses intentionally, his name is written on the door of Jahannam. Can we bear even the slightest punishment? Indeed not. We must mold our lives, my dear viewers. We must mold our lives, our work, our business, everything around our deen, everything around our 5 times salah as well. You know, smoking we know is bad for different reasons. But people take smoke breaks, they take coffee breaks to refresh themselves. Salah, they can take out time to read their salah. This refreshes the body. It has spiritual benefits and physical benefits as well. And one can actually earn more rewards by earning halal income, the halal way, with good intentions, as Hazrat has said, that if a person makes good intentions while earning rizq halal or halal income, he will get much more rewards. And I'm earning rizq halal for the pleasure of Almighty Allah Azza wa Jal. I will calculate my zakah properly. I will give optional charities and sadaqat as well. Remember, charity which is given from haram earnings, there's no reward in this. There's a beautiful risala of Bapa Jan translated into English called 21 Madani Pearls for Employees. A Madani iltija and request for our dear viewers, please obtain this book or download it. There are many pearls for us and our earning of halal, inshallah ta'ala. इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। वो सिकंदर के मुतालिक किसी जगह पढ़ा था, वो पिछले भी सिलसिलों में हमने बयान किया था कि वो जब दुनिया को फ़तह करने चला था, तो जब फ़तह करके आधी दुनिया पर को फ़तह करके जब अपने यूनान की तरफ बढ़ा, तो वहाँ एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई। तो पता चला कि ये इतनी बड़ी फ़ौज लेकर आए हैं, तो कहा इनके लिए दस्तरखान बिछाया जाए। दस्तरखान बिछाया गया और कहा इनको प्लेटें दी जाएं, प्लेटें दी गईं। और फिर बुज़ुर्ग ने जो है इशारा किया, तो इनके लिए जो है खाने के लिए डिशें जो है वो हीरे और जवाहरात से भर कर रख दी गईं। तो उसने कहा हुज़ूर ये क्या आप रख रहे हैं? तो कहा आप ये नहीं खाते? तो कहा नहीं, मैं तो ग़िज़ा खाता हूँ जो आप खाते हैं। तो कहा जब खाना यही है, जो हम खाते हैं वही खाना है, तो इतना बड़ा झमेला पालने की क्या हाजत है? तो हम ये देखें कि हमने खाना कितना है, पहनना कितना है, बस वो एक होता है ज़हन स्टेटस हमारा कुछ हाई हो जाए, हमारी प्रोफाइल कुछ हाई हो जाए,
اور لوگوں میں ہماری واہ واہ ہو جائے، مال زیادہ ہوگا. تو اگر یہ نیتیں ہیں تو اب حلال کسب بھی کر رہے ہیں، حلال ذریعے سے آمدنی بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن نیت اگر فاسد ہے تو پھر یہ حلال کمانا بھی وبال بن سکتا ہے. تو نیتیں بھی درست کر لیجئے. روحانی علاج کے تعلق سے بھی کچھ پوچھا گیا تھا، تو وہ روحانی علاج بھی بتا دیے جائیں ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رزق حلال اور روزی میں روزگار کی پریشانی کے لیے کالز تھی اسلامی بھائی کی. اس کے لیے ورد پیش خدمت ہے. جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا. روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائے گا. یہ ورد میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے ماہ ناز تصنیف مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 4 پر موجود ہے. تو جن جن اسلامی بھائیوں کو یہ رزق وغیرہ کے روزی وغیرہ کے مسائل ہیں تو پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا. کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے، طلوع آفتاب کے وقت یعنی نماز فجر کے بعد. تو الحمدللہ عز و جل سب سے پہلے تو ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی رزق میں برکتیں ہوتی ہیں. اور زہ نصیب مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں تو الحمدللہ عز و جل اجتماع میں شرکت کرنے سے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین جو اسلامی بھائی سن رہے ہیں اور رزق روزی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اگر اس کو اگر روزانہ کریں گے اس ورد کو تو انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائیں گے. یقیناً غیب سے مدد ہوگی. اس کے علاوہ ایک اسلامی بہن کا ورد ان کے لیے حاضر خدمت ہے کہ پاؤں میں درد وغیرہ کا ہے سلسلہ، تو یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھنے کی عادت بنا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل پاؤں کا درد وغیرہ میں آرام آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. نماز پڑھنے کی عادت کہ نماز پڑھنے کے سلسلے میں رکاوٹ کا سلسلہ بتایا اسلامی بہن نے، تو آفتیں دور ہونے کا ایک آسان ورد میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی اگر ہو سکے تو نوٹ فرما لیجئے. مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ مکین گنبد خضرہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا ضرور. ارشاد فرمائیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہیں. ارشاد فرمایا، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. پس اللہ عز و جل اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی بیماری، قرضداری، مقدمہ بازی،
دشمن کی طرف سے ایذا رسانی، بے روزگاری یا کوئی سی بھی آفت ناگہانی آن پڑے، کوئی چیز گم ہو جائے، کسی کی بات سن کر صدمہ پہنچے، کوئی مارے، دل دکھ جائے، ٹھوکر لگے، گاڑی خراب ہو جائے، ٹریفک جام ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، چوری ہو جائے، الغرض چھوٹی یا بڑی کوئی سی بھی پریشانی ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہنے کی عادت بنا لیجئے۔ نیت صاف ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل منزل آسان ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وعلی آلہ محمد۔ واصحابہ وبارک وسلم۔ وہ سوال کیا تھا، وہ تو انگریزی زبان میں جواب دے کر چلے گئے کہ وہ مال حرام کی نحوست، یہ بھی کچھ بیان کر دی جائے۔ ظاہر ہے کمانے کے لیے جب بندہ نکلے گا، کوشش کرے گا، تو اب اس نے کن راستوں کو اختیار کرنا ہے، اور حلال اختیار کرنا ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، اسلامی زندگی کا تقاضا ہے، اور اگر حرام اختیار کرتا ہے معاذ اللہ تو پھر اس صورت میں کیا وبال ہے؟ دیکھیے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک مسلمان نے جو رزق کمانا ہے وہ حلال طریقے سے ہی کمانا ہے، اور اگر وہ حرام سے کمائے گا تو رزق تو اسے مل جائے گا جو اس کی قسمت میں اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، لیکن اس کو دنیا و آخرت میں طرح طرح کی جو ہے پریشانیاں لاحق ہوں گی، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ یہ میں نہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ چنانچہ حدیث پاک ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے، اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس میں اس کے لیے برکت نہیں، اور چھوڑ کر مرے گا تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ تو یہ حدیث پاک ایسی جامع ہے کہ اگر ہم اس پر غور کریں تو انشاءاللہ عز و جل ساری زندگی ہمیں جو ہے وہ رزق حلال کمانے کی ہی جستجو ہوگی۔ کہ دیکھیں مال کی کیا صورت ہے کہ آدمی یا تو اپنے جو ہے وہ آپ پر خرچ کرے گا، یا گھر والوں پر خرچ کرے گا، یا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے گا، یا پھر جو ہے وہ اللہ کے جو راستے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس میں خرچ کرے گا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو حرام ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ کے دین میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو مقبول نہیں ہے، کیونکہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، اور خبیث بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ تو ساتھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین قبول بھی نہیں فرمائے گا، اگر نیکی کے راستے میں مال حرام خرچ کیا وہ قبول نہیں ہوگا، اور اگر اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے تو فرمایا کہ اس میں برکت نہیں ہوگی، اور آدمی مر جائے گا۔ باقی اگر مال چھوڑ کر جاتا ہے تو فرمایا کہ وہ جہنم کا سامان جو ہے وہ چھوڑ کر جا رہا ہے، چھوڑ کر مرے گا تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ تو دنیا بھی اس کی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور جو ہے فرمان علی شان ہے، جس کو مبلغ دعوت اسلامی نے انگلش میں بیان کیا تھا، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گوشت حرام سے اگے، یعنی پلا بڑا ہے، جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی ابتداءً کیونکہ مسلمان بالآخر جنت میں جائے گا، اور جو گوشت حرام سے اگا ہے اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر مسلمان جو ہے وہ اگرچہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، بزرگان دین علماء اہل سنت کی شفاعت سے، اولیاء کرام کے کرم سے جہنم سے جو ہے نکال کر جنت میں بالآخر داخل کر دیا جائے گا، لیکن جہنم کا عذاب ہم ایک گھڑی بھی کیا، ایک لمحے کے لیے، کروڑوں لمحے کے لیے بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ عافیت کی التجا کرتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا جو حرام کمائے گا، اور اس کی جو ہے وہ گویا کہ اس کو جسم کو جو حرام سے جو ہے وہ اگا ہے اس کے لیے آگ بہتر ہے۔ مزید پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کی طرف توجہ فرمائی کہ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے، جس کے بال پریشان ہیں، بدن گرد آلود ہے، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے، یہ دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، غذا حرام،
پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ یعنی اگر قبولیت کی خواہش رکھتا ہے تو پھر کسب حلال کرنا ہوگا، رزق حلال کمانا ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول کر لے۔ بڑی پیاری دعا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیں کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ یہ تو مدنی چینل کے ناظرین اللہ ماشاء اللہ بلکہ تمام ہی کہہ دیا جائے کہ یہ تمنا تو سب کی ہوگی کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں، میں اللہ سے جو جائز حاجتیں مانگوں پوری ہو جائیں۔ اب بتا دیجئے کیا فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی، اس کا نسخہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ہماری بگڑی سنور گئی، ہمارے لیے رہنمائی کے لیے ترکیب بن گئی۔ صحابہ اکرام بھی کیسے خوش نصیب تھے کہ انہوں نے ہمارے لیے آسانیاں ہی پیدا کر دی۔ الحمدللہ۔ تو یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے کیا ہم سب کے لیے پوچھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال خوراک کھایا کرو تاکہ تمہاری دعا مستجاب یعنی قبول ہو۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ڈرانے والی بات ہے، جس کا کھانا اور کپڑا حرام ہوتا ہے، یہ لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرتے ہیں مگر ان کی دعا قبول کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر شب آواز دیتا ہے، جو حرام کھاتا ہے اللہ عز و جل نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ سنت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 درہم سے کپڑا خریدے، ان میں ایک بھی درہم حرام کا ہو تو جب تک کپڑا اس کے بدن پر رہتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کا گوشت حرام خوراک سے بنا ہو آتش دوزخ اس کے زیادہ لائق ہے۔ تو یہ دیکھیے کتنی وعیدیں ہیں کہ جو حرام کماتے ہیں ان کی جو ہے بظاہر دنیا کے اندر بڑی آسائشیں ہوتی ہیں، بڑا آرام ہوتا ہے، لیکن اگر ڈیپلی غور کیا جائے تو دنیا کے اندر بھی انہیں کسی پل جو ہے وہ سکون نہیں آتا۔ اور بعض اوقات یہ جو مال حرام کمایا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کئی آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ جی جی، یہ طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بعض اوقات جو ہے قتل و غارت کی وجہ بھی مال بن جاتا ہے اور مال جو ہے وہ حرام کا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ حرام کا مال کمایا ہوا اگرچہ بہت زیادہ ہو لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، کہتے ہیں اتنے جو ہے وہ ہم کماتے ہیں لیکن اس میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ لاکھوں روپے آمدن ہونے کے باوجود اور بعض لوگوں کی کروڑوں روپے آمدن ہونے کے باوجود ان کو سکون نہیں ہے، کہا جاتا ہے برکت نہیں ہے۔ تو برکت ملے گی حلال میں، حرام میں برکت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ حرام اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یہ بھی قبول نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے وہ دوزخ کی وعیدیں ہیں، جہنم کی وعیدیں ہیں اور دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ہمیں اپنا یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہم نے مال جو ہے وہ حلال ہی کمانا ہے۔ آپ نے بہت اچھی بات جو ہے وہ بیان کی ہے کہ ہم نے کھانا وہی ہے جتنی ہماری طلب ہے، جی جی، پہننا وہی ہے جتنا ہمارا چھوٹا سا وہ کتنے وہ ہم فٹ کے ہوں گے، 6 فٹ کے ہوں گے، جی جی، 5.5 کے ہوں گے، 5 کے ہوں گے، تو اتنا ہی کپڑا پہننا ہے جتنا ہمارا بدن ہے۔ لیکن ہم اتنا کماتے رہتے ہیں، اتنا کماتے رہتے ہیں، حلال حرام کی تمیز بھی نہیں کرتے۔ تو یہ اس کی کئی ایک وجوہات بھی ہیں، جیسے آپ نے وہ ذکر کیا تھا نا کہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ کمانے کے حوالے سے کچھ فضائل بھی بیان ہوئے کہ ہاتھ سے کمانا چاہیے۔ اور چند ایک حدیث جو ہے وہ میں بیان کرتا ہوں کہ جو ہاتھ سے کماتا ہے اس کے بارے میں بالخصوص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین بھی ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب المؤمن المحترف، یعنی بے شک اللہ رب العالمین پیشہ اختیار کرنے والے مومن کو پسند کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلوا ما اکل العبد من ید الصناعی اذا نصحا، یعنی سب سے زیادہ حلال کھانا وہ ہے جو آدمی اپنی ہنر کی کمائی سے کھائے جبکہ وہ دیانت داری سے کام کرے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ جو ہے مبلغ دعوت اسلامی نے انگلش میں بیان کیا تھا کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام گھر سے لباس بدل کر اجنبی بن کر نکلتے تھے کہ جو شخص بھی ملتا اس سے اپنے متعلق سوال کرتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ یہ بھی کیسی ہے وہ اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور
ان سے بھی آپ نے یہی سوال کیا کہ داؤد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آدمی تو بہت اچھا ہے مگر اس کی ایک عادت ہے. پوچھا وہ کیا؟ کہا مسلمانوں کے بیت المال سے کھاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں جو اپنے ہاتھوں کی مشقت سے کھاتا ہو. آپ روتے ہوئے واپس گھر آئے اور گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ عز و جل مجھے کوئی کام سکھا دے، میں اپنے ہاتھ سے کام کیا کروں، مسلمانوں کے بیت المال سے مستغنی بے پرواہ ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زرہا یعنی لوہے کا لباس جو جنگ کے وقت پہنا جاتا ہے اس کا ہنر عطا فرما دیا اور وہ ہنر سیکھ گئے. لوہے کو آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے موم کر دیا، جیسے گوندھا ہوا نرم آٹا ہوتا ہے. آپ جب امور مملکت، کیونکہ آپ بادشاہ بھی تھے، تو جب امور مملکت سے جو ہے فارغ ہوتے گھر کی ضروریات کے لیے آپ زرہیں بنایا کرتے تھے، یعنی لوہے کو جو ہے وہ لوہا تو نرم ہو گیا تھا، اس کی زرہ بنا کر آپ بیچتے اور اس سے جو آمدن آتی تو اپنی اور اپنے گھر والوں کی جو ہے وہ بسر اوقات کیا کرتے تھے. تو یہ جو اپنے ہاتھ سے کمانے والا ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں، سرکار علیہ السلام نے اس کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں. عمومی طور پر آج کل جو ہے لوگ پڑھتے ہیں، یعنی ایف اے کر لیا، بی اے کر لیا، میٹرک کر لیا. اگر شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اگر دنیاوی تعلیم حاصل کی جائے تو یہ بری نہیں ہے، شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے حاصل کریں گے تو جائز ہے. لیکن بعض اوقات یہ تعلیم بھی آدمی کو کسب حلال میں رکاوٹ بن جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جاب نہیں مل رہی، تو کیا رزق حلال کمانے کا ذریعہ جاب ہی ہے، ملازمت ہی ہے؟ تو یہ جو دوسرے کام ہیں اپنے ہاتھ سے کمائی کے، تجارت کرنے کے، جو اتنی فضیلتیں آئی ہیں، تجارت کے ہی بڑے فضائل ہیں جو احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان جو ہے، کیا پڑھائی اسی لیے ہوتی ہے کہ جناب ہم نے جو ہے وہ ملازمت ہی کرنی ہے؟ تو یہ اگر ہم یہ ذہن بنا لیں کہ ہم پڑھ اس لیے رہے ہیں کہ ہم ملازمت کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ملازمت تو نہ ملے لیکن جو اچھی نیتیں ہوں گی تو ثواب بھی ملے گا نا. تو اگر شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم تعلیم حاصل کریں اور یہ ذہن رکھیں کہ علم دین حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا اس لیے یہ کر رہے ہیں، اور مزید جو ہے فرض علوم حاصل کرنے کے یہ تعلیم رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر ہمیں ملازمت نہیں مل رہی تو ہم کوئی پیشہ اختیار کر لیں. جیسے وہ عرض کیا تھا نا کہ اگر کوئی جو ہے وہ کسی ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے تو کہا کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جو ہے ہاتھ سے کمائی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے. تو لہٰذا ہم یہ کام کریں تو کیا حرج؟ صحیح فرما. تو یہ کام شروع کر دیں، جب ملازمت ملے تو ملازمت بھی کر لیں. تو ہم وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ملازمت ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، کہتے پر ہمارا جو ہے وہ اسٹیٹس نہیں ہے، ہمارے معیار کے مطابق نہیں ہے. تو ہم نے یہ جو اپنے ذہن میں معیار بنا لیا نا، اس وجہ سے بھی جو ہے بے روزگاری عام ہے. تو اگر یہ ذہن بن جائے کہ ہم نے رزق حلال کما، رزق حلال ہی کام بھی جو ہے وہ برا نہیں ہوگا، ہر کام بھی جو ہے اچھا لگنے لگ جائے گا. آپ نے کہا کہ اللہ کے ولی تھے تو کوئی خیاط تھا، تو کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا، یعنی کوئی درزی کا کام کرتا تھا، کوئی لوہے کا کام کرتا تھا، کوئی لوہار کا کام کرتا تھا، اور کوئی جو ہے وہ جلاہے والا کام کرتا تھا. اب تو ایسے جو پیشے ہیں ان کو برا بھی کہا جاتا ہے، لیکن پیشہ کوئی برا نہیں ہے. یہ جو ہے وہ ہم نے بنا دیا کہ نہ فلاں پیشہ برا ہے. شریعت نے جس کو برا کہا وہ برا ہے. جی، شریعت نے یعنی حرام کمانا جو ہے اس کو برا نہیں سمجھتے معاشرے کے اندر. بعض حرام وہ کسی نے توجہ دلائے، ظاہر مدنی چینل سے جو وابستہ ہیں انہوں نے امیر اہل سنت کی زبان سے بارہا یہ سنا ہوگا، ہمارے یہاں رشتہ ڈھونڈنے جاتے ہیں بچی کا، تو جس لڑکے کو پسند کیا جا رہا ہے یا جس لڑکے سے متعلق انکوائری لی جا رہی ہے، اس کا پوچھا جاتا ہے کہ کماتا کیا ہے. یعنی نہ اس کی عبادات کے تعلق سے کچھ بات ہوتی ہے، نہ یہ بات ہوتی ہے کہ کماتا جو ہے وہ حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے. اگرچہ حلال کمائی اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ زیادہ بھی کما رہا ہو تو ظاہر ہے اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ مال کمانا جو ہے فی نفسی نہ اس میں کوئی قباحت ہے نہ اس میں کوئی فضیلت ہے. لیکن اس کے ذرائع اگر ہم نے غلط اختیار کر لیے تو پھر یہ وبال ہے. اور یہ ہمارا آج کا موضوع جو ہے ایک اس طرح بھی ہمارا ذہن جانا چاہیے کہ رزق کا ذمہ ابتداً ہم نے سنا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر مخلوق کا رزق لیا ہے، تو اب مخلوق کا رزق اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ پرندے بھی صبح نکلتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں، لیکن جب شام کو پلٹتے ہیں تو وہ بھوکے نہیں رہتے، پلٹتے جب ہیں تو کھا پی چکے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح موت بندے کے پیچھے ہے، اس طرح رزق بھی جو ہے وہ بندے کی تلاش میں رہتی ہے، اسے ملتی ہے، اور ہم جس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر جس چیز کو لیا ہے اس کے لیے تو کوشش کرتے ہیں، اور اپنی اصلاح کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ اپنا ذہن بنائیں۔ ہمیں تو اب مدنی چینل مل گیا الحمدللہ۔ مدنی چینل پر تاجر کو کیسا ہونا چاہیے یہ سلسلہ آتا ہے، اس کو دیکھنا، سننا، سمجھنا کہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم تجارت کرتے ہیں یا ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں تو بھی ہمارے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی نے بہت سارے ایسے ذرائع دے دیے، بہت ساری ایسی چیزیں دے دیں، اور ہمارا رابطہ حلال اور حرام کے تعلق سے دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ مربوط رہنا چاہیے۔ سلسلے تجارت کے تعلق سے بھی آتے رہتے ہیں، تو فرض علوم کورس یہ بھی الحمدللہ بہت مفید ہے، اس کی DVD بھی آ چکی ہے، اس کو بھی حاصل کریں۔ اور دیگر جو رسائل ہیں، اب میرے پاس حرص یہ ایک مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، وہ کتاب، اس میں بھی مال کے تعلق سے، کسب کے تعلق سے بہت اچھا بیان موجود ہے۔ اب بعض صحابہ کرام نے بھی تو مال جمع کیا تھا، مال آزمائش ہے، اور سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے مال کیوں جمع کیا تھا، اس طرح۔ اور اس کے علاوہ جو حرام کما چکے، جن کے پاس معاذ اللہ حرام کا مال ہے، اب وہ کیا کریں، کہاں جائیں، کس سے اپنے اس حرام مال سے کس طرح تلافی حاصل کریں، تو اس کی صورتیں بھی اس میں بیان کی گئی ہیں۔ حرص یہ کتاب حاصل کر لیجئے، الحدیقۃ الندیہ اصلاح اعمال، اس میں بھی کسب کے تعلق سے مال حاصل کرنا کتنا فرض ہے، کتنا مستحب ہے، کتنا مکروہ ہے، کس انداز سے اختیار کرنا مکروہ ہے، حرام مال کیا ہے، حرام مال سے بچنا کس طرح ہے، بہت سارے ہمارے پاس اس طرح کے مواد موجود ہیں، ان کو حاصل کیجئے۔ مجھے بتایا تو گیا تھا کہ آپ کی کالز بھی ہیں، میسیجز بھی یہاں بہت سارے موجود ہیں، لیکن چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت محدود ہوتا ہے، اور ابتداً اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں۔ آپ کے اگر میسیجز نہ پڑھے گئے، آپ کی کالز اگر نہ لی گئیں، آپ کی اچھی اچھی نیتیں ہوں گی، آپ کو ثواب ضرور ملے گا، اور انشاءاللہ کسی اور سلسلے میں اگر ہو سکا تو ان کالز کو کسی نہ کسی طریقے سے شامل کر بھی لیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام مال سے بچائے، حلال اختیار کرنے والا بنائے، اور جیسے مستجاب الدعوات کا ہم نے سنا، دعائیں قبول ہو جائیں، ہم یہ ذہن رکھتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، تو اس کے 2 ارکان بیان کیے گئے، صدق مقال اور اکل حلال، یعنی سچ بولنا اور حلال کھانا۔ تو یہ 2 ایسے عنصر ہیں، 2 ایسے عناصر ہیں کہ جن کو اختیار کریں گے، 2 ایسی باتیں ہیں جن کو اختیار کریں گے تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور حلال اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام سے بچا کر رکھے، حلال کی سعادتیں نصیب فرمائیں، اور دین اور دنیا کی برکتوں سے ہمیں سرفراز فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بارک وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا، فیضان غوث اعظم جاری رہے گا۔ ہند ہفتہ وار اجتماع میں نگران شورا کا مبارک بیان۔ نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ رکن شورا اگرچہ نہیں ہے مکمل صحت یاب، پھر بھی ہے مدنی حلقے میں شریک۔ نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ صحرائے مدینہ رکن شورا کی مرحوم اراکین شورا کے مزارات پر حاضری۔ نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ مدنی مقصد کورس حصول کے لیے عملی کوشش کیسے کریں سمجھایا گیا۔ نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ نماز جنازہ پڑھائی صاحبزادے نے، دیے مدنی پھول رکن شورا نے۔ نورانی نورانی غوث کا جھنڈا، نورانی نورانی غوث کا جھنڈا۔ مدنی چینل کے ناظرین، تفصیلی خبریں بھی انشاءاللہ عز و جل پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا اسد مدنی کی والدہ گزشتہ رات رضا الہی سے انتقال فرما گئیں۔ ٹیلی فون لائن پر اس وقت مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا اسد مدنی ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے ان سے تعزیت بھی کرتے ہیں، ایصال ثواب پیش کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور ان سے دعا بھی کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تعزیت کی نیت سے میں اور مولانا وسیم مدنی صاحب حاضر ہیں آپ کی بارگاہ میں۔ ایصال ثواب بھی پیش کرنے کی نیت ہے، آپ کے غم میں بھی ہم شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، آپ کو صبر عطا فرمائے۔ اس موقع پر اگر آپ دعا فرما دیں تو کئی اسلامی بھائی اس دعا میں شامل بھی ہو جائیں گے اور اس کا انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی مرحومہ کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ مدنی چینل کے جملہ ناظرین کی خدمت میں مدنی التجا ہے کہ والدین اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ جی جی۔ اس قدر عظیم الشان نعمت کے جس کی عظمت کا ذکر خود قرآن نے کیا ہے۔ جن جن کے والدین حیات ہیں ان سب کی خدمت میں مدنی التجا ہے کہ اپنے والدین کی قدر کریں اور ان کی خدمت کر کے اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بنانے کا سامان کریں۔ جی جی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ امیر اہل سنت نے بہت پہلے قبر کی پہلی رات کے عنوان سے ایک بیان فرمایا تھا جو نہ جانے کتنے ہی اسلامی بھائیوں کی اصلاح کا سبب بنا۔ میری والدہ کی قبر کی آج پہلی رات ہے۔ جی جی۔ مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے اور دعوت اسلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعائے خیر میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان میں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدہ ذلہ العالی نے بیان فرمایا۔ آپ کے جدول کا تسلسل ہے ہند کے مختلف مقامات پر ہونے والے اجتماعات میں بیان کا،
جو مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جا رہے ہیں، جبکہ گزشتہ دنوں آپ نے کورسز کے اسلامی بھائیوں کو بھی اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ اپنے کردار میں وہ کیا تبدیلی لے کر آئے جس سے اس کے منسلک لوگ بھی بدل جائیں۔ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ علم ہے، اور اگر علم نہ ہو تو انسان اندھیرے میں چلتا ہے، بھٹکتا ہے، گرتا ہے اور راستے بھول جاتا ہے۔ یعنی عالم کی بزرگی عابد یعنی عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تاروں پر۔ چنانچہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک مکتوب میں لکھا، بے شک علم اور عمل قریب قریب ہیں، لہٰذا تم عالم باعمل بنو، کیونکہ جو لوگ علم رکھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے تو ان کا علم ان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ ایک قرآن مجید کا واضح طور پر ایک ارشاد ہے، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ جب انسان کسی کام کی ترغیب دلائے اور خود اس پر عامل نہ ہونا تو بسا اوقات اس کی زبان و بات میں اثر نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، جس کو علم کی حرص ہوتی ہے نا وہ پہچانا جاتا ہے۔ زندگی مجھے علم پھیلانے میں گزر گئی لیکن میں اپنے آپ کو ہی علم سے آراستہ نہ کر سکا۔ گویا کہ یوں سمجھیے کہ میری وہ زندگی میرے کس کام کی کہ میرے ساتھ رہنے والا جنت میں چلا گیا اور میں اس کے سامنے جہنم میں چلا جاؤں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، جو بندہ مشورہ لے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا، اور جو بندہ خود رائے اور دوسروں کے مشورے سے مستغنی یعنی بے پرواہ ہو وہ کبھی نیک بخت نہیں ہوتا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یعنی مشورہ اور حق کے لیے باہمی بحث رحمت کا دروازہ اور برکت کی کنجی ہے۔ نیک ثابت کرنے کے لیے جینا کچھ اور ہے، نیک بننے کے لیے جینا کچھ اور ہے۔ جس کی زندگی خود کو نیک ثابت کرنے میں گزر گئی وہ نظر جھکاتا ہے کہ لوگ کہیں کہ نیک ہے، وہ چپ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھے کہ نیک ہے، وہ اچھی نماز پڑھتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ نیک ہے، وہ اچھا بیان کرتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ نیک ہے، وہ روتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ نیک ہے، وہ مدنی مشورہ مدینہ مدینہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ نیک ہے۔ یہ سارے کام جو کرتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ نیک ہے، تو جو خود کو نیک ثابت کرنے کے لیے جی رہا ہے، اگر اس کو نیک کہہ بھی دیا گیا اور کل قیامت کے تو رب نے کہہ دیا کہ تو نے کام کیا ہے اس لیے تھا کہ تجھے لوگ نیک کہیں، تجھے کہہ لیا گیا فرشتے اس کو جہنم میں ڈال دو، پھر کیا کریں گے ہم لوگ؟ میں کیا کروں گا، آپ کیا کریں گے؟ میں رب کے لیے کب کروں گا؟ ایک ہی دھن ہو، ایک ہی رٹ ہو، ایک ہی توجہ، ایک ہی نظر ہو، ایک ہی دھیان ہو، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں صرف رب کے لیے کر رہا ہوں۔ ہماری اوقات کیا ہے یار کہ کسی کے لیے میں کچھ کروں یار، کسی کو راضی کرنے میں، کسی کو اس کی دلجوئی کرنے میں، اس کے آگے کوئی ایسا معاملہ کرنے میں اگر رب کی رضا چھپی ہوئی ہے اور ہم علم سے اور درست انداز سے درست معلومات سے جانتے ہیں کہ ہاں یار اس نیت میں اصلاح ہے، یہ واقعی میرے رب کی رضا کے لیے، ماں کو خوش کرتا ہوں تو ماں تو مخلوق ہے نا، مگر ماں کو راضی کرنے میں رب کی رضا ہے یا نہیں ہے؟ باپ کو راضی کرنے تو حدیث واضح ہے کہ باپ راضی رب راضی، باپ ناراض رب ناراض۔ ارشد نگر جمشید پور ہند کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، ماشاء اللہ۔ جمشید پور ہند کا یہ علاقہ ہے۔ حضرت علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کی نسبت سے الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمارے اس شہر اور نام جگہ کا نام ارشد نگر رکھا ہے۔ آج کا جو بیان ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید رب کریم کا جو پاکیزہ کلام ہے اس کے پڑھنے کے حوالے سے ہے۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا اس کے ماں باپ کو قیامت کے روز ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگی۔ شاید ہی کسی مسلمان کا ایسا گھر ہو جس میں قرآن موجود نہ ہو۔ کس قدر قرآن کی تلاوت کرنے کی حرص پیدا کروائی جا رہی ہے۔ صرف دنیا کی تعلیم کے پیچھے مارے پھرتے ہیں
اور ان کے بچوں کو سورہ فاتحہ تک نہیں آتی. بچوں کو قرآن درست پڑھانے کا اہتمام کریں. وہ جو صاحب اولاد ہیں جن کے یہاں اولاد کی امید ہے، نیت کر لیجئے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو قرآن کی درست تعلیم دلائیں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ موجود ہیں. 92,000 سے زیادہ مدنی منع، مدنی منیاں دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ جو حفظ و ناظرہ کے مدرسے ہیں، اس میں مفت قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن کریم سکھائے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دے گا. پیسہ کمانے کا ٹائم ہے، دوستوں میں بیٹھنے کا ٹائم ہے، چائے پینے کا ٹائم ہے، گپے مارنے کا ٹائم ہے، موبائل فون پر گھنٹوں لگے رہنے کا ٹائم ہے، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کر دینے کا ٹائم ہے، طرح طرح کی تفریح گاؤں میں جانے کا ٹائم ہے، ہوٹلوں میں بیٹھنے کا ٹائم ہے، لانگ ڈرائیونگ پہ جا کر جانے کا ٹائم ہے. فضول قسم کی بیٹھکوں